جان پاکستان میری پہچان پاکستان. آج کے پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ ہیں فرح عظیم شاہ صاحبہ, MP بلوچستان اسمبلی. فرح صاحبہ, آپ پاکستان کو لے کے بہت جذباتی ہیں. ایک سوال میں ہر پوڈ کاسٹ میں مس کر چکا ہوں. اس بار میں نے آپ سے وہ سوال ضرور پوچھنا ہے. انڈین آرمی چیف نے پاکستان کو دنیا سے مٹانے کی ایک دھمکی دی تھی. اس پہ میں نے آپ کے کمنٹس نہیں لیے. آج میں اس پہ آپ کے کمنٹس لینا چاہ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے اس سوال پہ مجھے ایک بہت ہی خوبصورت شعر یاد آیا جو میں تمام ہندوستانیوں کی نظر کرتی ہوں. ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں, ہم سے زمانہ خود ہے, زمانے سے ہم نہیں. اور جہاں تک بات ہے انڈین آرمی چیف کی, تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ پاکستان کے دشمن کم نظر آتے ہیں, ہندوستان کے اور ہندوستانیوں کے دشمن زیادہ نظر آتے ہیں. کیونکہ بنیان المرصوص مارکہ حق کو زیادہ دن نہیں ہوئے اور پوری دنیا نے ایڈمٹ کیا پاکستان کی جیت کو, مانا بھی, اور ابھی تک بھی تمام میڈیا اٹھا کر آپ دیکھ لیں, انٹرنیشنل میڈیا, کہ جہاں پر پاکستان کی جیت کے چرچے ہیں. اور آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ اگر جو انڈیا کی, بھارت کی اور ان کے لوگوں کی, مودی کی, ان کے آرمی چیف کی جو ایک اسٹریٹجی ہے, وہ دن بدن آپ دیکھیں تنہا ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ ان کا تو پلان یہی تھا کہ پاکستان کو تنہا کرتے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب عالمی طاقتوں کے فیصلے بھی پاکستان میں ہو رہے ہیں. تو یہ ہے اصل جیت. وہ میرے خیال سے اس قسم کے جو نام نہاد میں کہوں گی سو کالڈ جو بیانات دے کے خوش ہوتے ہیں, دے آر لیونگ ان دا فولز ورلڈ. حقیقت اس کے برعکس ہے جس کو پوری دنیا نے دیکھا. میرا مشورہ تو ویسے انہیں یہی ہے کہ نہ چھیڑیں ایسی قوم کو جو شہید ہونے کے لیے تیار ہوتی ہے. اور ہمارا ماننا تو یہ ہے کہ شہادت کے بعد ہمیں نئی زندگی ملتی ہے, تو ایسی قوم کے ساتھ پنگا نہ ہی لیا جائے تو بہت اچھا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ آپریشن سندور 2 کی تیاری کریں. تو ایز اے MPA اگر آپریشن سندور 2 شروع ہوتا ہے تو آپ کیا کریں گی؟ دیکھیں, مجھے تو اس بات پہ بہت ہنسی آتی ہے کہ آپ نے جو آپریشن سندور پہلا والا جو تھا اس کا بھی حشر آپ نے دیکھ لیا کہ وہ سندور کہاں جا کے پھر پوری دنیا نے دیکھا. اس سندور کو جلتے ہوئے پوری دنیا نے دیکھا. اور اگر وہ یہ حماقت دوبارہ کریں گے تو میں تو ہمیشہ سے کہہ رہی ہوں کہ بھارت پھر آپ کو دنیا کے نقشے پہ نظر نہیں آئے گا. ایک چیز تو ہمیں کرنی پڑے گی جو مجھے دکھائی دے رہا ہے. پاکستان اس وقت ایک ایسے سٹیج میں ہے جہاں پہ دنیا اس کے ساتھ ہے. تو ایسے وقت میں ہم سب مل کے کیا اکنامیکلی اس ملک کو مضبوط نہیں کر سکتے مزید؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا بہت برائٹ فیوچر ہے. اور جس طریقے سے ایک بانڈ نظر آتا ہے آپ کو وزیر اعظم کا اور ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا, اور جب سے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں بہت واضح فرق ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جس طریقے سے ڈپلومیٹک اسٹریٹجی, بیک ڈور ڈپلومیسی, اکانومی وائز جس طریقے سے ترقی کر رہا ہے. اور یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, ہمارے وزیر اعظم کو اس بات پر ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر ہم یہ سپر پاورز ہیں, سعودی عربیہ آپ دیکھیں سیکیورٹی پاکستان فراہم کرتا ہے, یہ GCC کنٹریز ہیں, اور اب تو US بھی ہماری طرف دیکھ رہا ہے کہ ہم اس ریجن کو اور پوری دنیا کو ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر سے بچائیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان کو ایک اسمارٹ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے کہ اکانومی وائز ہمیں انہی کنٹریز سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, اور جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہو بھی رہا ہے. ہمارے ڈیفینسو معاہدے آپ دیکھیں کہ کہاں پر ہم سٹینڈ کرتے ہیں, اور جس طریقے سے جو رافیل کی ایک داستان پوری دنیا نے دیکھی, اور بہت دیکھیں بڑی کمپنیز تھیں جو زمین بوس ہوتے ہوئے ہم نے دیکھی, اور جو پاکستان کے ہمارے جو جہاز تھے وہ پوری بہت ساری کنٹریز لائن میں کھڑی ہیں کہ ہمارے ساتھ معاہدے کیے جائیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان پالیسیز کا تسلسل بے حد ضروری ہے, اور تمام قوم کو یکجا ہو کر, اور اسپیشلی ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو, میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے مفاد کو ایک طرف رکھتے ہوئے اب یہ وقت ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں, ایک تو میں اپنی قوم کو بھی بلکہ یہ میسج ضرور دوں گی کہ اب دنیا کے نقشے پر
وہی ملک رہیں گے جن کی آرمی اسٹرانگ ہوگی. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری پاک آرمی بہت اسٹرانگ ہے اور پوری دنیا ہماری طاقت کو مانتی ہے. تو ہمیں اپنی آرمی کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے, پوری قوم کو یونائٹڈ ہو کر وہی قائد اعظم کے 3 اصول اپنا لیں تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی. فیتھ, یونٹی, ڈسپلن.